پاکستان اب آئی تھی, جیرڈ کشنر ہو گئے, اب جے ڈی وینز ہو گئے, یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان آئے تھے, اور اس وقت بھی یہی تاثرات ہیں اور یہی حالات تھے کہ جہاں پر جو ٹیم آئی تھی ایران کی طرف سے, وہ انتہائی ایکسپرٹس, پروفیشنلز, پی ایچ ڈیز اس میں آئے تھے. ابصار عالم صاحب بھی ساتھ موجود ہیں, بہت شکر گزار ہوں سر آپ کے وقت کی. ابصار صاحب, آپٹکس کے لیے یہ ایک بہترین سچویشن ہے کہ اپریل کے بعد ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کو پاکستان اور قطر لے کر بیٹھ رہا ہے, لیکن سر یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے. جو پوائنٹس ہے سامنے, دوسری طرف وہ ٹروتھ سوشل رک نہیں رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, ایک طرف ہم ایران میں بھی معاملات دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی احتجاج بہرحال موجود ہیں, وہاں پر بھی ایک رفٹ نظر آ رہی ہے. تو ابھی آپ کو بہت تیزی کے ساتھ معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل مراحل ہیں اور وقت لگے گا لیکن رزلٹ نکلے گا؟ دیکھیں, آپ نے کہا پاکستان اور قطر دونوں کو لے کے بیٹھ رہے ہیں, تو ایسے لگا جیسے مرغی چوزوں کو لے کے بیٹھ رہی ہے, تو اس کا آپ کے لہجے میں کچھ ایسا وہ تاثر ملا. تو سچویشن بھی کچھ ایسی ہی ہے, حالانکہ لڑائی ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے, لیکن اس میں یہ بات ہے. اور آپ نے جو سوال پوچھا وہ بڑا اہم ہے. اب دیکھیں, اس میں میرا اس پہ ٹیک تھوڑا سا مختلف ہوگا اگر آپ اجازت دیں تو, کیونکہ آپ کی تقریر میں نے پہلے سنی ہے, سمیرہ صاحبہ کا بھی میں نے جواب سنا ہے, اور جمیل صاحب کا بھی. جو ریٹورک ہے نا وہ چلے گا, سیدھی سی بات ہے. امریکہ سب کو اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو جواب دینا ہے, امریکن گورنمنٹ کو بھی اور ایرانین گورنمنٹ کو بھی. دونوں ہی جمہوری حکومتیں ہیں, اور جمہوری حکومتیں نہ بھی ہوں, ہر لیڈرشپ کو ہمیں دیکھیں نا, آپ اپنا دیکھیں کہ ایک دن مذاکرات لیٹ ہو گئے تو ہم اپنی لیڈرشپ کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں پاکستان کی, حالانکہ ہم تو ثالث ہیں. تو انہیں اپنی عوام کو جواب دے دینا ہونا ہے. اور وہاں انتخابات آ رہے ہیں کانگریس کے امریکہ میں مڈ ٹرم, ٹھیک ہے. تو اور ساتھ اسرائیل امریکہ کے خلاف ہو گیا. اب امریکہ کے اندر اسرائیل کی بہت سٹرانگ لابی ہے, اس لابی کو سیٹسفائی کرنا الیکشن سے چند مہینے پہلے یہ امریکن پریزیڈنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے آپ ان کی سوشل ٹروتھ سوشل پہ جو پوسٹ آ رہی ہیں بہت زیادہ سیریس نہ لیں. ایک ضمنی سوال پوچھ لوں آپ پہلے کی یہ بات والا پہ؟ سوال کا جواب تو دیا نہیں, تو ضمنی کی پوچھ نہیں, یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے خلاف ہو گیا ہے. سر ہو گیا ہے یا دکھایا جا رہا ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا امریکہ اسرائیل کے خلاف ہو گیا ہے, میں نے کہا اسرائیل کی جو لابی ہے وہ بہت سٹرانگ ہے. اور جس طرح کرٹیسائز کیا ہے جے ڈی وینس نے جو الفاظ بولے ہیں پچھلے 2 دن میں نے سٹنگ ریٹائر ہو کے یا کچھ ایسی بات کریں, اس طرح اتنا کلیئرٹی کے ساتھ, اتنا اتھارٹی کے ساتھ بولتے نہیں دیکھا. یہ تو تحیر ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ اس تحیر میں کچھ مہارت پاکستان کی بھی شامل ہے. اسی لیے جو اس وقت دل یزدہ میں چبھتا ہوں کانٹے کی طرح, وہ جو دل یزدہ ہے نا اسرائیل کا, نیتن یاہو کا, وہ پاکستان ہے. اور اس میں اس کو بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان نے اپنے کارڈ جس طریقے سے کھیلے ہیں, ڈپلومیٹک کارڈز کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس میں اسرائیل کے ساتھ میں یہ بتا رہا تھا آپ کو پچھلے سوال کا جواب, کہ جو امریکہ نے ریٹورک پہ جانا ہے, اسی طرح ایران کی لیڈرشپ جو ہے. اب آپ دیکھیں, اب اگر آپ باقر غالباف کا بیان 2 دن میں سنیں, 2 دن میں 2 دفعہ انہوں نے ایک ہی بات کی ہے, اور ان کے جہاز پہ لکھا ہوا ہے مناب 168. مناب اسکول کے وہ بچے 168 جو شہید ہوئے پہلے حملے میں, انہوں نے کہا کہ وہ ان کی روحیں اوپر بیٹھی دیکھ رہی ہیں کہ ہم کس طریقے سے معاملات کو چلا رہے ہیں. یہ ہے ریٹورک اپنے عوام کے لیے کہ ہم آپ کے مفادات کا سودا نہیں کریں گے. امریکہ اپنے عوام کو میسج دے رہا ہے, اور اسرائیل کی لابی کو میسج دے رہا ہے کہ ہم آپ کے مفادات کا سودا نہیں کریں گے. اصل ایشو یہ ہے, جو پاور گیم اصل چل رہی ہے وہ ہے لبنان. ایران نے تب تک سامنے نہیں آنا, تب تک بات چیت میں اس نے آگے نہیں بڑھنا جب تک لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی. جو پاکستان کے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل مسلسل کہتے رہے ہیں, پہلے ٹویٹ میں بھی پرائم منسٹر شہباز شریف کے جو 8 اپریل کو آیا اور آج بھی یہی بات کی گئی ہے, تو وہ ضروری ہے. اس میں جب جنگ بندی ہوگی, نیتن یاہو جو دہشت گردی کر رہا ہے وہ رکے گی, تو ایران ان ٹیکنیکل ٹاکس میں آگے بات کو بڑھائے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ بات آگے نہیں بڑھتی, آپ نے پوچھا پیچیدہ صورتحال ہے, پیچیدہ بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جنگ دوبارہ نہیں اس طرح چلے گی. شروع ہوگی, اگر امریکہ نے کوئی ٹھونٹھا 1-2 دفعہ حملہ چھوٹا موٹا کیا بھی, وہ شاید ہو جائے. جنگ نہیں کرنے کا اب امریکہ کے بس میں نہیں ہے جنگ کرنا, اور اسرائیل کے لیے تو بالکل نہیں کرے گا, جبکہ اسرائیل نے اس کو جس جنگ میں اب پھنسایا ہے,
اگر اسرائیل کی لابی وہاں مضبوط ہے نا تو اسرائیل کی اس فیصلے کو کہ جنگ میں انہوں نے جو ٹرمپ کو گھسیٹا ہے اس کو بھی بہت کرٹیسزم مل رہا ہے امریکہ کے اندر. اور یہ جو تلسی گیبرڈ دیکھ لیں, اس سے پہلے جو کینٹ وہ بھی نیشنل انٹیلیجنس کا وہ ڈائریکٹر تھا. تو یہ لوگ جتنا کھل کے بات کر رہے ہیں, جے ڈی وینس کی جو لہجہ ہے, زبان ہے, ایون ٹرمپ نے گالیاں دی ہیں یار. اب گالیاں دینا نتن یاہو کو فون پہ اٹھا کے, ہمیں یہاں پہ کوئی اونچی آواز میں بات کر لے ہماری اتنی ایگو ہوتی ہے. تو نتن یاہو تو اتنا, وہ 2 ڈیکڈ سے وہ وزیر اعظم ہے اسرائیل کا, اور اس کا جتنا انفلوئنس ہے, جتنا وہ اپنے آپ کو انونسبل سمجھتا ہے, اس میں اس کو گالیاں ایک بندہ دے رہا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اقتدار میں لے کے آیا ہے. تو میرا خیال ہے سچویشن جو ہے یہ بات نا میں آپ نے ضمنی سوال کا جواب دیا میں نے. ہاں شاید آپ نے دے دیا ہے, دے دیں اگر دینا چاہیں. میں نے سوال آپ سے یہ پوچھا تھا, یہ جو آپ پوسٹرنگ کی بات کر رہے ہیں یا اتنی ہارڈ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں جے ڈی وینس کی, یہ واقعی یہ ہارڈ اسٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں یا یہ دکھا رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں ساری چیزیں دکھانے کی نہیں ہوتی اور ساری چیزیں کرنے کی بھی نہیں ہوتی. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کریں بھی, لیکن کہنا ان کا اور اس سے جو پبلک اوپینین بدل رہی ہے امریکہ کے اندر, اور ینگ جنریشن جس طرح اسرائیل کی ظلم کے خلاف, نتن یاہو کے ظلم کے خلاف بول رہی ہے, انہیں اپنے ووٹرز کو ایڈریس کرنا ہے. اور پھر جے ڈی وینس اگلا صدارتی امیدوار ہے, وہ اگر سارا گند اٹھائے گا ٹرمپ کا اور نتن یاہو کا, تو وہ جو ینگ جنریشن ہے جو اسرائیل کے ظلم کے خلاف اس وقت بول رہی ہے, چارلی کرک اس کا ایک سمبل تھا, تو وہ ووٹر کدھر جائے گا؟ وہ ووٹر کو انہوں نے کیپچر تو کرنا ہے نا جے ڈی وینس نے. تو اس لیے اتنا ریٹورک ہے بھی, لیکن اتنی اس میں میننگ لیس بات نہیں ہے, اور اس میں پالیسی میں وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. اسی لیے تو دیکھیں ابھی جے ڈی وینس از دی لیڈر ان امریکہ جو یہ چاہتا ہے جنگ ختم. صحیح. اچھا سمیرہ, یہی بات جو ابھی ابصار صاحب کر رہے ہیں, 8 اپریل کا جو وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ تھا, اس کا آغاز بھی لبنان کے ساتھ ہی تھا, اور اب جو سچویشن لبنان میں بن رہی ہے اور ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے سوئٹزرلینڈ میں, وہ بھی لبنان سے ہی مشروط ہے کہ وہاں پر کیونکہ اسرائیل کے مسلسل اٹیکس ہو رہے ہیں, حملے ہو رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ روکنے کی کوشش بھی سم ہاؤ کر رہے ہیں لیکن نہیں روک پا رہے. تو یہ تو اسرائیل کی فیور میں سچویشن جا رہی ہے, کیونکہ وہ تو اسپوائلر کا کردار تو ادا کرنا ہی چاہتا ہے نا, وہ چاہتا ہے نا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کسی طرح سے بہتری کی جانب جائیں گے نہیں, یہ مذاکرات ہو ہی نہیں. تو یہ تو ان کو فیور کر رہی ہے یہ ساری سچویشن, پھر کس طرف جائے گا معاملہ؟ دیکھیں کرن, میں یہاں پہ ابصار صاحب کی بات سے میں سلائٹلی اس میں ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے میرا. جب بہت سے ایسے اینگلز ہوتے ہیں جہاں قومیں بھی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز کو کیری کرتے ہیں, پھنس جاتی ہیں. ایک پوائنٹ آف چوکنگ آتا ہے سب کے لیے. پوائنٹ آف چوکنگ امریکہ کے لیے یہ تھا کہ یہ لبنان والا ہم مان تو گئے ہیں بات چیت کہ ہم اسرائیل سے بات کریں گے, اب کریں تو کیسے کریں, وہ مان نہیں رہا. اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایک بڑے دبنگ اسٹیٹمنٹ کے جواب میں نیتن یاہو نے کہا کہ میں نہیں اسٹرائکس روک رہا, آپ کریں اپنی ڈیل, اور اس نے بفر زون کریٹ کریں گے. اس نے کہا ہم اسٹرائکس نہیں روکیں گے. اور 1967 سے جب سے گولان ہائٹس ان کے حصے میں آیا ہے, لیک آف تبیریاس ریڈ لائن تھی ایک ٹائم میں سیریا کی اور لبنان کی, اور 4 ملکوں نے مل کر اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر. یہیں سے ساری کمک گئی تھی ان کے لیے, اور پھر وہی اسرائیل تھا چھوٹا سا میپ پہ جس نے پوری آرمرڈ اڑا کر رکھ دی تھی. جبکہ سامنے سنائے پننجلا, سوئس کنال, ایوری تھنگ واز ٹرنڈ اراؤنڈ ان 2 days اسپین آف ٹائم. جنرل سادات حیران تھے کہ ہو کیا رہا ہے مصر میں. بٹ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ یو دیر, لیکن ابھی جو سچویشن ہے, یو ٹاکڈ اباؤٹ پوسچرنگ, ایک ہائپوتھیٹیکل ویو اس میں ہے کہ آل آف اے سڈن اگر اتنا ہارڈ اسٹیٹمنٹس آئے ہیں, میں نے خود اپریشیٹ کیا سوشل میڈیا پہ جے ڈی وینس کو, کہیں نہ کہیں یہ سوچ پائی جا رہی ہے ایرانی حلقوں میں بھی کہ یہ بھی ایک گیمک ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے, اب اگر پاکستان امریکہ سے ہی کہے گا نا کہ اب لبنان کے ایشو کے اوپر آپ اسرائیل سے بات کریں, اور ہمارا بنتا بھی ہے امریکہ سے ہی کہنا ہم ڈپلومیٹک ٹائز میں نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور وہ شاید ہوگا بھی نہیں ان دیئر ڈریمز. لیکن امریکہ اگر اب آگے سے یہ کہے کہ دیکھیں ہم بات چیت ہی نہیں ہو رہی ہے ان سے, اب ہم ایک ہارش وار آف ورڈز میں ان کے ساتھ, تو کوئی چھوٹے موٹے لیول پہ نہیں ہے. وہاں سے بی بی نیتن یاہو ہے, یہاں سے جے ڈی وینس ہے, the second most powerful person in United States and in the whole world because of you. تو ایران کیا بات کرے گا اس پر, پاکستان کیا؟ بالکل صحیح.